السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ شاہراہ دستور پر ایک دھرنا جاری ہے، ایک لانگ مارچ جو کہ دھرنے میں آیا۔ لانگ مارچ میں نے اس لیے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو چاہنے والے سپورٹر اور ووٹر نے بڑی دور دور سے آج کا جو احتجاج تھا اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید دھرنے میں بدل دیا جائے گا، اور مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کے استعفے کا۔ تو یہ مطالبہ کس حد تک درست ہے، اور یہ جو بڑھتا ہوا سیاسی تناؤ ہے یہ کس سمت جائے گا؟ کیونکہ یہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ جب شارع دستور پر نعرے لگ رہے تھے چیف جسٹس کے خلاف بھی اور سپریم کورٹ کے خلاف بھی، اور بار بار شیم شیم کہا جا رہا تھا، تو آف کورس ساری دنیا جب دیکھ رہی تھی تو یہ بھی ایک ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ جب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں کہ لوگ کھڑے ہو کے نظام عدل اور عدل کرنے والوں پر سوال اٹھانے لگے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور تحریک انصاف کے لیے مسائل اس لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان اور رہنماؤں کی جو گرفتاریاں ہیں ان کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آج میرے ساتھ JUI سے مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے، یہ گرفتاریوں کے بڑے خلاف ان کے بڑے جوشیلے خطابات ہوتے تھے، تو اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب کیا سوچتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ راجہ عامر عباس صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہیں، چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر، یہ جو آپ کا ایک بڑا لمبا قافلہ مختلف شہروں سے آیا، شارع دستور پر سپریم کورٹ کے سامنے آپ نے پڑاؤ ڈالا، مقصد ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دیں، سر کیا اچیو ہوگا اور یہ مطالبہ ہے کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان، میں ایک شعر سے گفتگو کا آغاز کروں گا، شاعر کی روح سے معذرت کرتے ہوئے۔ مجرم کو اگر جرم کا انعام دیا جائے، واہ، تو اس حادثے وقت کو کیا نام دیا؟ واہ 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 واہ۔ مجرم کو اگر جرم کا انعام دیا جائے تو اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، نااہل کے ہاتھوں میں اگر جام دیا۔ واہ 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 واہ۔ ہم پاکستان میں مختلف اکائیوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، مختلف الخیال ہیں، زبانیں بھی الگ ہے، کلچر بھی الگ ہے، علاقے بھی الگ ہے، تو آئین ہم سب کو مجتمع کرتا ہے، تو ایک مقدس دستاویز ہے، اور انصاف ہمیں مایوسیوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جب جج صاحب کا ہتھوڑا سر پہ لگے اور ان کا ترازو ٹیڑھا ہو یا دو ترازو ہو تو پھر شکایت تو پیدا ہوتی ہے۔ وہ شکایت پیدا ہوتی ہے تو جج صاحب غیر آئینی کام کیا کیا ہے کہ آپ کو اتنا ہی مطلب ان سے ناراضگی ہو گئی؟ سپریم کورٹ کو شیم شیم کہنا تو یہ ایک مذاق بنانے والی بات ہے نا اپنا۔ خیر، لوگوں کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ نعرے لگوا رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، میرے منہ سے شیم نہیں نکلے گا، تو آپ عوام ہیں، عوام تو پھر آزاد ہوتی ہے نا، وہ اس ملک کی حاکم ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بہت کچھ ہوا، یعنی وہ عمران خان کو جو مشکل سے گرفتار کیا، جو سمن پہ گرفتاری نہیں دے رہا تھا، آگے سے مقابلہ کر رہا تھا، وہ میخوں والے ڈنڈے دکھا رہا تھا، وہ اسلحہ دکھا رہا تھا، وہ مقابلہ کر رہا تھا، بہت مشکل سے گرفتار کی۔ القادر ٹرسٹ کے غبن میں 60 ارب کا غبن ہے، 60 ارب کا۔ مفتی صاحب اس میں دیکھا جائے تو انہوں نے غبن تو نہیں کیا، انہوں نے پیسے لیے تھوڑی نہ ان سے، ایک جگہ لے کے اس میں آپ تو مفتی ہیں، آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے کہ ایک انسٹیٹیوٹ کھول دیا وہاں پر۔ ہاں، کھول تو دیا، اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ کہنے کا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بند لفافے پر کیوں سائن کروایا، پیسہ کدھر سے آیا؟ اور القادر کا نام، یہ قادر جیلانی رحمۃ اللہ بڑے کرپشن کے لیے ان کا نام استعمال کیا۔ کرپشن نہیں ہے تو کیا پاگل ہے والے وہاں جائیں؟ کیوں ان کی تلاشی نہیں لی جائے کہ چوری کے سے نہیں پوچھا جائے؟ اس کو جس مجرم کو پروٹوکول سے سنا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، ہمیں اس پر شکایت ہے، بہت ساری باتیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کر کے سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے اندر رہنمائی دی ہے۔ یہاں قاضیوں کے لیے اور ججز کے لیے کہا، لا یقضی ان القاضی حینما یقضی وہو غضبان۔ جج فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو، غصے میں وہ عدالت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، تو وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے بعد میں کرے۔ یہ بھی قانون ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ متنازع ہیں، مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں،
پوری حکومت کہہ رہی ہے، ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے، تو کہ ججز مر گئے اور ججز نہیں ہیں. راجہ صاحب یہ کیوں یہاں آنا چاہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ ایک لاڈلا ہے، اس کو سہولت کاری کے لیے ایک آدمی چاہیے. معاف کیجیے، مجھے سپریم جسٹس چاہیے، مجھے پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری نہیں چاہیے، مجھے سپریم کورٹ چاہیے، مجھے آفیشیل آفس نہیں چاہیے. سر ویری رائٹ راج صاحب، یہ جو باتیں مولانا صاحب نے کی ان کا پوائنٹ آف ویو ہم اس کا احترام کریں. کچھ باتیں بڑی جسٹیفائڈ ہیں. مرسیڈیز میں عمران خان صاحب کا لایا جانا، عمران خان صاحب کو بلایا جانا، پھر عمران خان صاحب کے کو چیف، آپ تو خیر وہاں پہ تھے اگر، تو مجھے تو چیف جسٹس صاحب کو دیکھ کے یہ لگا کہ چیف جسٹس صاحب ایک بہت بڑے فین ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ اتنے خوش ہوئے ان کو دیکھ کے کہ گڈ ٹو سی یو، کائنڈلی کم فارورڈ. تو جو ان کا باڈی لینگویج تھا اور ان کا جو ٹریٹمنٹ تھا، انہوں نے ان کو بہت متنازع اس عمل میں خاص طور پہ بنا دیا تھا راجہ صاحب. اور جو آج نعرے آپ نے لگے سپریم کورٹ پر شیم کے، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. مولانا صاحب نے ایک شعر پڑھا بڑا اچھا، پہلی لائن کیا تھی اگر آپ وہ دہرا دیں؟ آپ نے لکھا تھا شاید کہ وہ جو نااہلوں کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. آگے کیا تھا؟ نہیں پہلی لائن سر، پہلا مصرع مفتی صاحب دوبارہ ارشاد. میں نے ان کی روح سے معذرت کی نا، مجرم کو اگر جرم کا انعام دیا جائے، بس یہ میں مجرم کو اب ایز اے لا اسٹوڈنٹ، مجرم وہ شخص ہے کہ جس پہ جرم ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. ملزم اور مجرم کا یہی فرق ہے. اور مجرم ہم جس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے یا جس کو نوازا گیا ہے پاکستان کی عدالتی ہسٹری میں، وہ صرف ایک ہی مجرم ہے جس کو سزا ہو گئی اور پھر اس کو لندن جانے دیا، پھر اس کو اجازت دی گئی کہ انہی فلیٹس میں جن میں وہ سزا ہوئی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ منی ٹریل نہیں دے پائے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایز اے پبلک آفس ہولڈر ان کے بچے اس کا کوئی بتا نہیں سکے، تو یہ وہ واحد مجرم ہے کہ جس کو اسی سپریم کورٹ نے، انہی عدالتوں نے ایک 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ اس ملک سے جانے دیا. تو یہ شعر میرے خیال وہاں پہ مجرم کی اگر ڈیفینیشن ہو تو بالکل یہ شعر نواز شریف پہ بیٹھتا ہے. اور پھر مجرم کو جو انہوں نے کہا کہ جی جس نے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ بیرون ملک جانے دیا، جس نے جانے دیا وہ ملزم تھا. جس نے جانے دیا وہ بھی تو جرمدار ہے، وہ بھی ملزم تھا، وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ہاں وہ ملزم تھا. اور جس دن اس کا چارج فریم ہونا تھا اس دن اس کو حلف دے دیا گیا کہ جی آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے خلاف انہی عدالتوں نے پھر سارے کیسز ختم کر دیے گئے اور باعزت ان کو ان کیسز سے نکال دیا گیا. بہرحال یہ تو نیب کے کیسز ہیں. نیب تو شاید جب سے بنی ہے 1999 سے، وہ اس کا کام ہی یہ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکلی آرم ٹویسٹنگ کرتی رہی، استعمال ہوتی رہی. اس دور میں نہیں، ہر دور میں. چیف جسٹس کا کردار سر، اس پر کامنٹ کیجیے گا. چیف جسٹس کا کردار، چیف جسٹس کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ آئین پاکستان کو دیکھیں تو جو آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے دیر شل بی اے چیف جسٹس، جس سے سپریم کورٹ بنتی ہے. اب چیف جسٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑی باتیں ہوئی کہ جی وہ غصے میں آ کے ان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہی چیف جسٹس تھا جس نے میرے خیال غصے میں آ کے رات کو 12 بجے عدالتیں لگائی، پھر فیصلہ کیا، اور پھر فیصلہ کیا کہ قاسم سوری نے تمام کام غلط کیا ہے. اور اسی چیف جسٹس اور ساتھ یہی 2 ججز تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب نہیں، عمران خان نے جو ڈیزولوشن کیا ہے اسمبلیز کا وہ غیر آئینی ہے. اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس چیف جسٹس کے لیے جو مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور غالباً جو تعریف کے پل باندھے گئے وہ اسی پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا جسٹس کا کوئی فورم ہے ہی نہیں. آلدو ہماری جوڈیشری یا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے دنیا کی رینکنگ میں تو بہت نیچے ہے، 130ویں 135ویں 152 پہ ہے سر، ٹھیک ہے، نمبر پہ ہے. بہرحال اس وقت تو جب فیصلہ مرضی کا آ گیا تو یہ بڑی اچھی باتیں کی گئی. جی تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی ابھی حالیہ جو بات ہوئی کہ جی عمران خان صاحب کا اریسٹ جون سا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میں نیب میں خود ہیڈ کرتا رہا ہوں، پروسیکیوشن چلاتا رہا ہوں. نیب کی تاریخ میں آج تک نہیں ہے کہ نیب کے وارنٹس آپ کسی جو فورسز ہیں رینجرز کے ذریعے ایگزیکیوٹ کریں. عمران خان صاحب کوآپریٹ نہیں کر رہے تو فورسز کے ذریعے ہوگا نا. آپ سن لیں، غیر قانونی تو نہیں آپ کے علم میں شاید نہیں ہے کہ نیب کا کیس کیا ہے اور عمران خان صاحب کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں. القادر والا سر وہ انویسٹیگیشن سٹیج بھائی جان سن لو نا ابھی ایک منٹ. تو نیب میں یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے
یہ ہمیشہ اسے کالا قانون کہتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کو جو پاورز ہیں یہ بہت زیادہ لامحدود ہیں، یہ جب جس کو چاہتا ہے گرفتار کرتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے امینڈ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ نیب کا چیئرمین کسی کو اریسٹ اس وقت کر سکتا ہے صرف اور صرف جب مقدمہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو جائے انکوائری سے۔ یہ مقدمہ انکوائری کی سٹیج پہ تھا، 28 اپریل کو یہ تاریخ سے یاد رکھیں، یہ کنورٹ ہوتا ہے کس چیز میں؟ انویسٹیگیشن میں۔ 1 مئی کو وارنٹ آتا ہے جی، اور جب اسی قانون میں اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے امینڈمنٹ کی کہ جب آپ انویسٹیگیشن میں کنورٹ کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو وہ پوری انکوائری کی رپورٹ، وہ تمام ایویڈنس دیں گے کہ جناب یہ وہ انکوائری ہے، یہ ایویڈنس ہے، اب ہم نے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بلانا ہے، آپ آ جائیے۔ اور لا یہ ہے کہ وہ اس کو نوٹس دیں گے، اور پھر چیئرمین نیب کو اسی آرٹیکل سیکشن 24 میں اختیار ہے کہ ریپیٹڈ نوٹسز کے بعد اگر کوئی نہیں آتا، 28 کو یہ ہوا، پہلی کو 2 دن کے بعد وارنٹس نکل گئے، اور اسی عدالت میں میں موجود تھا۔ نیب نے کہا جی ہم نے نہ رپورٹ دی ہے، نہ ایک بھی نوٹس نہیں بھیجا۔ تو ایسا غیر قانونی کام، اور پھر عدلیہ عدالت کی پریمیسز میں، احاطے میں سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں، بے تحاشا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک غیر قانونی اریسٹ ہے۔ معاملات جہاں تک آج پہنچے ہیں سر، اس کا ذمہ دار کون ہے کہ لوگ اب سڑکوں پہ اکٹھے ہو کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دے دیجئے؟ عدنان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، معاملات کے جو ذمہ دار ہیں وہ تو سارے ہی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے دیکھیں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک جوڈیشری ہے، سیاستدان ان کے کندھوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا پوزیشن یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا کرتی تھی یا چیزیں مینج ہوا کرتی تھی۔ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ تو بڑے 2 جو ستون ہیں پاور کے، جو کہ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کے اوپر انفارچونیٹلی پاکستان کے ڈیموکریٹک پلرز اور پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز جن کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اصل تو کیوس جو ہے وہ ان کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک پولرائزیشن ہے جو لارجلی جو سپرفیشل نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپٹکس کانسٹیٹیوشن ایوینیو سے آ رہے ہیں، یہ کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہے۔ یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کا رولنگ کولیشن جو ہے وہ سٹنگ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف اس طرح سراپا احتجاج ہے، اور سارا کچھ ان کے پاس ہے، کانسٹیٹیوشن پہ امپلیمنٹ بھی نہیں کر رہے، ووٹ بھی نہیں، الیکشنز بھی نہیں کرا رہے، اور اس کے باوجود چیف جسٹس کے حوالے سے۔ لیکن جو ہمیں چیف جسٹس اور جو سپریم کورٹ سے آپٹکس نظر آتی ہیں وہ بھی کوئی انکریجنگ نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک پارٹیزن قسم کی اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی ہے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھیں، یہ کبھی عمران خان صاحب جن کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت جیتی ہوئی طاقت ہے، یہ ان کا کام ہے، ان کو میچور رول پلے کرنا چاہیے کہ ان کو اگر اکتوبر نومبر سے پہلے کہیں پہ مہینہ 2 الیکشن ملتے ہیں جنرل، تو ان سے اناؤنسمنٹ کروا لیں۔ ان کی کامیابی جنرل الیکشنز کی اناؤنسمنٹ میں ہے، یہ ان کی نزدیک ترین کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور وہ بات کس سے ہو سکتی ہے نا سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ویری رائٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب، سر آپ کو چیف جسٹس نہیں پسند، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم آئیں احتجاج کریں اور ان سے استعفیٰ لے لیں، کل کو کوئی اور آتا ہے اور اس کو نہیں پسند ہوتا، تو یہ تو ایک روایت بن جائے گی نا کہ عدنان حیدر کو پسند ہی نہیں آیا فیصلہ، وہ سڑک پہ بیٹھ جائے استعفیٰ دے دو۔ تو یہ جو بیہیویئر ہے سر، یہ غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کرتا ہوں نظر آتا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آتے رہے اور ان کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا رہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس آئے انہوں نے اگر تھوڑی سی جانبداری کی ہے نا، تو اگلے فیصلے کے اندر انہوں نے ان کو سنبھال دیا ہے کہ بھائی ہم جانبدار نہ رہیں اور غیر جانبدار ہیں۔ انہوں نے تو کمال کر دیا۔ رات کو ویڈیو آتی ہے کہ صبح چیف کورٹ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو کہیں گے، ہائی کورٹ کیانی کو کہے گا، اور اس طرح اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ویڈیو آ جاتی ہے ساس کی، ویڈیو آ جاتی ہے بیٹی کی، بیوی کی، یہاں تو پھر وہ ریڈ لائن ہے نا ہمارے لیے۔ دیکھو نا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، سڑکوں پہ بیٹھ کے بھی تو استعفے لینا سر، سپریم کورٹ کا احترام بھی تو سر، یہ دیکھیں نا آپ دیواروں پہ چڑھ رہے ہیں، آپ دیواریں توڑ رہے ہیں، نہیں، آپ نے دروازے توڑے ہیں سر، کمال ہے۔ آج کچھ ایک گملے میں نہیں دروازہ توڑ کے گئے ہیں آپ، یہ کس نے کہا؟ کوڑا توڑا ہی ہے نا، تالا توڑ کے نہیں یار، کھول کے دیا ہے نا۔
कैसी बात करते हैं आप? हाँ भाई, हम कुछ दहशतगर्द पीटीआई वाले थोड़े ही हैं कि हमारे कीले होंगी और मेखें होंगी, हम 196 में गाड़ी चलाएंगे, आग लगाएंगे, या वो कोर कमांडर घर के जाकर वहाँ ये करेंगे। नहीं यार, अब पहले भी आए थे, अब भी आए। अब देखो, जब ये इतनी वीडियोस लीक हो गई हैं और भी हो रही हैं, फिर भी आप कहते हो कि चीफ मिनिस्टर कैसा है और आप ये कैसे कहते, क्यों ऐसा हुआ है? देखो ना, सबसे पहले बात यहाँ से शुरू हुई, सोमोटो लिया, सोमोटो के खिलाफ फैसला आया 4-3 का, तो जज साहब को मानना चाहिए था ना। जज साहब ने खुद अपने पार्लियामेंट एक फोरम है ना जहाँ आज एक रेफरेंस की बात की गई है, कमेटी भी बना दी गई। मेरी पार्लियामेंट में हेलो मेरी मर्जी में पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल करूंगा, मेरी मर्जी में जुडिशियल कमीशन को भी इस्तेमाल करूंगा, मैं प्रेसिडेंट भी डेवलप करूंगा। आप ना पार्लियामेंट में गए ना, जुडिशियल कमीशन आपने डायरेक्ट ट्रेंड है अदनान कि जिसके पास आवाम होगी उसकी बात मानी जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं हम बदमाशी करना चाहते हैं? नहीं, बदमाशी का मुकाबला करना चाहते हैं। आवाम किसी नहीं की, इमरान की नहीं की, कहाँ की उन्होंने? कमाल है यार, एक आदमी गिरफ्तारी के लिए लोगों को हथियार बना रहा, आपको नहीं पता? अब आवाम आएगी, अपना फैसला करेगी। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया मुफ्ती साहब, देखिए आप तो गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, क्या इमरान किसने का खिलाफ है? लोग चोरी के लोग नहीं पूछेंगे उसे, 10 अरब की चोरी है यार। नहीं सर, तरीके से पूछा जाएगा ना, तरीका यही है ना, कोर्ट प्रेमिसेस उठा ले, लोग गए वहां पर, उसको मारा नहीं गया, पुलिस को नहीं मारा गया यार। क्यों आंखें छुपाते खुदा के लिए? आप कब्र में नहीं जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी। कमाल है यार, इतनी जड़ बातें करते हो। यानी इमरान की गिरफ्तारी आसान बात थी, और जैसे ही पकड़ा उसको छोड़ दिया। क्यों पार्लियामेंट पर हमने नहीं किया? तो आप लोगों ने गलत पकड़ा ना सर, काफिर गलत पकड़ा, कोर्ट की परमिशन से पकड़ा गया, तो हर बंदे को पता है। मैं अर्ज करता हूं, जब सूरत हाल ऐसी बन जाती है, वहाँ आसान पकड़ने का तरीका यही था, वरना खून खराब हो जाता। आप तो हमें अप्रिशिएट करो कि भाई आपने इस तरह पकड़ा, शीशे तोड़ के, कानून तोड़ के। आदमी तो नहीं मरा ना, एक आदमी नहीं मरा, वो तो मरवाना चाहता है ना भाई। वहां बैठा, आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ, मेरी जान को खतरा हो गया है, मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। लोगों को नहीं बोला। जिस लीडर ने हथियार बनाया है आवाम को, मासूम इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, मैं फिर आपकी तरबियत नहीं कर सकता, मैं आपको सामने नहीं कर सकता। मालूम जब करप्शन केस हुआ, फौरन जमानत हुई उसके अंदर। फॉलो करें आप सर, आप हुकूमत में, आप तो केपी कैसे आप सारे कमाल है यार। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। किस तरह बात करते सर? तो चीफ जस्टिस में जाएं। मैंने एहतिजाज के सारे तरीके इख्तियार करने पुरअमन। कब तक मैंने पुरअमन सर, कब तक? जब तक ये चीफ जाता नहीं है। ये तो नहीं जाएगा, ये ऐसा जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। घर तो रोज ही जाता है। नहीं है, ये तो सामने की टिके पे खड़ा है, कैसे नहीं जाएगा? राजा साहब कैसी बात कर? राजा साहब, क्या कॉन्फिडेंस होगा चीफ जस्टिस का जब बाहर एहतजाज बैठा है लोगों का कि मुझे, और एक जम्मे गफीर है लोगों का सर, इस वक्त इस्लामाबाद ब्लॉक हुआ पड़ा है, और चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए भी कमेटी ने कायम कर दी, करारदाद भी मंजूर हो गई, तो मामला चीफ जस्टिस के लिए भी कोई आसान नहीं है सर। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये केस की प्रोसीडिंग्स के दरमियान गाए बगाए बड़ी क्लियर बातें की। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त हम कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालेंगे, कोई दरमियान का रास्ता, कोई आइन से हट के रास्ता, कि दोबारा से जस्टिस मुनीर की वो रूह ज़िंदा हो जाए, कोई दोबारा से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या जिसको नजरिया ज़रूरत कहते हैं उसको हम दोबारा से। आप बड़ा मार्जिन देते हैं चीफ साहब, सेकंड नहीं दे रहे मुझे, आप मैं बात तो करने दो यार। आप मार्जिन बहुत देते हैं चीफ साहब को, लगता है पर्सनल ताल्लुक है आपका सर। सर मेरा आपसे भी पर्सनल ताल्लुक है, आप भी मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दें, ठीक है? और इनका भी इनको भी दे दें, आपका इनसे भी मैं अभी देख रहा था बड़ा पर्सनल ताल्लुक है। तो अब बात जो हो रही थी कि चीफ साहब की बात हो रही है, तो बात उन्होंने कहा कि जी हमारा जो इस मुल्क का जो आइन है उसका जो तीसरा ऑर्गन है वो है जुडिशरी, और उन्होंने कहा कि हमारी जो ड्यूटी है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, और उसका उन्होंने कहा कि हम हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हमने जो फ़ैसले दिए हैं वो बरकरार हैं और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी हम तैयार हैं। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कि जनाब अगर इनको आप प्रेशराइज़ कर समझते हैं कर लिया जाएगा, या धोस धमकी या ब्लैकमेलिंग के जी कोई रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस तो बड़े आते रहते हैं, मुझे पता है इस वक्त सैकड़ों रेफरेंस पड़े हुए हैं, करारदातें भी बड़ी पास होती हैं। रेफरेंस है, दूसरा जेयूआई का बड़ा मजमा बाहर बैठा है सर सुप्रीम कोर्ट के। देखिए मजमा अगर वो इकट्ठा होता है
تو مجمع تو آئین پاکستان ہر کسی کو اجازت دیتا ہے کہ اسمبلی کی آل دو حکومت اسلام آباد کی جو پولیس ہے اور جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے 144 لگایا ہوا ہے. ابھی مولانا صاحب نے کہا جی ہم نے تو کوئی دروازہ گیٹ نہیں توڑا, بڑے آرام سے آئے اور گیٹ کھول دیے گئے اور پورا راستہ دے دیا گیا, فیسیلیٹیشن دے دی گئی, دینا پڑتا بالکل. تو ایسی صورتحال میں صرف ہاں جو ایشو ہے جو قابل اعتراض بات ہے کہ آپ یہ جو وہاں پہ ہم نے نعرے بازی دیکھی, جو جس طریقے سے شیم تو نہ کریں اور مفتی صاحب یوں تو یہ چیزیں جو سی ہیں اس چیز کی پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوہے کے چنے اور فلانا اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ دیکھا. تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے آئینی راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا کہ ریفرنس بھیجا, چلا جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں فیصلہ ہو جائے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, سر جو اس وقت سپریم کورٹ کا کردار ہونا چاہیے, کیا آپ کی نظر میں وہ کردار نبھاتے ہوئے اس حد تک معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے کہ مخالفین نے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ پورا کردار متنازع کر دیا دونوں کا؟ سر یہ کہیں پہ تو وہ اپنا کردار نبھا بھی رہے ہیں, لیکن کہیں پہ وہ ظاہری بات ہے وہ ایک اس طرح کی پوزیشن میں بھی آ گئے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کو زیادہ ریلیف دے رہے ہیں, اننیسیسری انڈیو ریلیف شاید دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنا کردار ظاہری بات ہے نبھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح جو بھی ریٹائرنگ چیف جسٹس ہوتا ہے وہ سم ویئر ان کے شاید دماغ میں کہیں ہوتا ہے کہ وہ شاید کوئی نظام بدل کے چلے جائیں گے. ویسے قمر چیمہ صاحب کوئی ایک ریلیف بتائیں نا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ریلیف دیا. ان کو تو اعتراض ہے نا کہ مرسیڈیز پہ کیوں آیا, یہ مجھے بھی اعتراض ہے. مجھے یہ بھی اعتراض ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ بدتمیزانہ بیہیویئر ہوتا تھا اور ان کو کہا گڈ ٹو سی یو. یہ اعتراض کی بات ہے, میں مان رہا ہوں. اس کے لیے ریلیف کیا دیا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ بتائیں. مفتی صاحب تو نہیں بتا سکے. وہ بھی بی ایم ڈبلیو میں آتے تھے, یہ مت بھولیے غلط. وہ بختر بند گاڑیوں میں میں نے شہباز شریف کو بختر بند گاڑیوں میں دیکھا ہے. اور مرسیڈیز میں کون لایا ہے؟ ایک سیکنڈ, کون لایا ہے؟ کس کی کسٹڈی میں تھے؟ تو نہیں ہونا چاہیے. کسٹڈی میں تھے ڈاکٹر صاحب. نہیں, میں ڈاکٹر صاحب پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. خاتون جج کو عمران خان نہیں دھمکایا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں فوجی نہیں, وہ چیمہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی طرف ہے. یہ تمام چیزوں میں فوراً ضمانت نہیں تھی. آپ کے لیے ریلیف اور کیا ریلیف ہو؟ یعنی یہاں گہراؤ جراؤ کی خود وہ یاسمین ڈاکٹر کے لیے کہ جاؤ وہاں پر. آئی چیلنج یو, آپ ثابت کر دیں کہ عمر عطا بندیال نے کوئی ریلیف دیا ہو عمران خان صاحب کو. میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا. یہ فوری ضمانت ہر ایک کا حق ہوتا ہے, اور یہ تو عمران خان کو پکڑے جا کر کیوں نہیں دیا جس کو کہا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ کیوں لی ہے؟ تو تنخواہ چھپائی نواز شریف نے, تو تنخواہ چھپائی نواز شریف نے. سر 1 روپیہ بھی چھپاتا ہے وہ چوری ہے. چوری ہے سر, وہ چوری ہے. نواز شریف ٹھیک تو نہیں ہے نا. خوشیاں آج تک وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے, غلطی نہیں بتا سکے. پہلے وزیر اعظم کو صحیح گھر بھیجا, کیوں نہیں لکھا گیلانی صاحب نے بھیجا؟ اور مفتی صاحب قانون کے مطابق چلنا ہے, خواہش کے مطابق. قمر صاحب یہ کوئی بات ہے یار, راجہ صاحب, قمر چیمہ صاحب, ہمارے لوگ ہنس رہے اس پر سزا دی. قمر چیمہ صاحب کوئی ایک ریلیف بتا دیں سر. آپ 2 لوگ ہیں, ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور ایک مفتی ہے. آئی چیلنج یو, کوئی ایک ریلیف بتائیں جو عمر عطا بندیال نے عمران خان کو دیا ہو. یہ تو آپ نے بتایا نا. کیا مرسیڈیز میں آیا اس کے نہیں کہا اچھا ہوا آپ آئی جی ویلکم. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ایک مخالف فریق بھی تو تھا نا. تم مخالف, دس از ناٹ دی ریلیف, دس از ناٹ. رویہ پر میں اس کا جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر چیمہ. سر جی, سب سے بڑا ریلیف یہ ہے کہ ایک ادارہ جب یہ ماحول بنا دے اور ایسی ڈائریکشن بریک کا کہا جا رہا ہے, جہاں پہ یہ بریک کے بعد بریک لے لو. ویلکم بیک. اور آج جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں جو گزشتہ چند دنوں میں واقعات ہوئے وہ باقی بڑے پینفل ہیں, بڑے تکلیف دہ ہیں. جس طرح حملے ہوئے, جس طرح آگ لگائی گئی,
مونومنٹس کو جس طرح آگ لگائی گئی اور توڑا پھوڑا گیا. آف کورس پاکستان جہاں پر لوکیٹڈ ہے ہمیں بہت نفرت ہو, میں خود بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, اور بالکل مجھے تو اس بات سے ہی نفرت ہے کہ فوج کو سیاست میں انوالو ہونا چاہیے. لیکن کیا کروں کہ جس جگہ پہ میں ہوں وہاں ایک طرف ایران ہے, پھر افغانستان ہے, اور دوسری جانب ہندوستان جو کہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان ایگزسٹ بھی کرے, اور پھر چین اور روس کی جب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوج بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ فوج کو آپ اٹھائیں اور بیرکوں میں بند کر دیا جائے. تو جو جذبات ہوتے ہیں ان کو میرے خیال میں ایک جو مولانا صاحب نے کہا کہ ترازو جو ہے وہ جج کا ہی نہیں سیدھا ہونا چاہیے, ہر انسان کا سیدھا ہونا چاہیے, تبھی معاملات زندگی بہتر چلتے ہیں. بڑا افسوسناک تھا کہ جب فوجیوں پر باتیں اور نعرے کسے جا رہے تھے, پتھراؤ کیا جا رہا تھا. اٹ واز ویری پینفل. قمر چیمہ صاحب, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کس طرح پریزنٹ کیا, کیونکہ آپ ذرا بڑے ایکٹیو رہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں سر. دیکھیں جی, ظاہری بات ہے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی, یہ پی ایم ایل این ہے, یہ کیا ہے. لوگوں کو تو یہ پتا چلا کہ پاکستان کی وہ افواج جو پاکستان کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں, وہ افواج جنہوں نے بھارت سے جنگیں لڑی, جس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی, اس فوج کے اوپر پاکستانیوں نے کیوں جو ہے وہ عدم ان کو پسند نہ کیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے, ان کی انسٹالیشنز پہ حملے کیے, ان کے گھر جلائے. لوگوں نے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ فوج تو پاکستان کی یونٹی اور جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا ایک ادارہ تھا. تو ظاہری بات ہے پتہ چلا کہ یہ انٹرنل ظاہری بات ہے کہ معاملات خراب ہیں, اور لوگوں نے پھر مزید پاکستان کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان کے سپورٹر جو ہے وہ یہ کرتے رہے. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک سال تک آپ کچھ لوگوں کو یہ ٹارگٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہمیں یہ کر رہے ہیں, یہ ان میں سے ایک شخص یہ کر رہا ہے, ان کا چیف ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, تو لوگوں کو پھر ٹارگٹ مل جاتا ہے. سو عمران خان نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹارگٹ دے دیا. نہیں سر, عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں نا سر. چیمہ صاحب, پی ٹی آئی نے تو انکار کر دیا کہ یہ سارے اٹیکس, یہ سارے حملے ہم نے جلاؤ گراؤ نہیں کیا. نہیں, پی ٹی آئی نے نہیں کیا. آپ بات سمجھیں, عمران خان نے عوام کو ٹارگٹ دیا. پورا ایک سال کس چیز کو ٹارگٹ کیا, کس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرائی گئی, کس کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کیا. تو عوام کو ٹارگٹ دیا, عمران خان گرفتار ہو گئے, عوام کو پتا تھا ہم نے کہاں جانا ہے. تو یہ نہ کہے کہ یہ پی ٹی آئی نہیں کیا یا کسی نے نہیں کیا. میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں کہتا ہوں عمران خان نے عوام کو, اپنے سپورٹر کو, ووٹر کو ٹارگٹ دے دیا. لوگوں کو پتا تھا عمران خان گرفتار ہو گیا تو ہم نے کس ایڈریس پہ پہنچنا ہے, لوگ ایڈریس پہ پہنچ گئے. سر ویری رائٹ, ویری رائٹ. آج صاحب دو کامنٹ ہے, ایک تو یہی کیجیے گا جس پہ بات ہو رہی ہے, اور آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو گئی. سر نہیں ہونا چاہیے تھا, اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اس سے خود کو کیسے ڈس انگیج کر سکتے ہیں. ہم نے خود دیکھا لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے, وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے. اور دوسرا چیف پر بھی ایک کامنٹ کیجیے گا, چیف جسٹس آف پاکستان پہ, کیا ان پر یہ جو دباؤ ہے پولیٹیکل ورکرز کا اور ریفرنس کا, وقت سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, وقت سے پہلے گھر جانے کے دو ہی آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریزائن کر دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے تو مسلم لیگ نون نے دباؤ ڈالا. نہ صرف دباؤ ڈالا, آپ کو علم میں ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, ججز کے اوپر حملہ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی. اسی سپریم کورٹ کی بلڈنگ تھی. آج تو ایسا نہیں ہوا توڑ پھوڑ. جی, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ججز کے اپنے اندر ایک گروہ ہو گیا کہ جی کوئٹہ بینچ آپ کا علیحدہ بن گیا, یہاں پہ علیحدہ بن گیا, اور الٹیمیٹلی وہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب جو سجاد علی شاہ صاحب تھے, ان کو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے اس کو خراب کرتے 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 مجبوراً ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ریزائن دے دیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے, اگر اس ریفرنس میں سبسٹنس ہے, بظاہر لگتا ہے کہ یہ ریفرنس تو ایک صرف بلیک میلنگ کا ٹول ہے کہ جی کسی طریقے سے عدالت کو پریشرائز کیا جائے اور فیصلے اس قسم کے آئیں کہ جی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیلنسنگ ایکٹ ہو. آپ تو ریفرنس کو بلیک میل کہہ رہے ہیں. جے یو ایف اے جو ایک بڑا آپ سنیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ مریم بی بی کی ہمیں یاد ہے کہ جی وہ جو کہتی ہیں کہ جی الیکشنز تب ہوں گے کہ جب عمران صاحب جو ان سے ہیں وہ جیل کے پیچھے ہوں گے, لیول جو ہوگی, نااہل ہو جائیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ قانون کے مطابق ہوگی. اگر جلاؤ گراؤ اور تحریک انصاف سر
जी जी। जलाओ घिराओ तहरीक इंसाफ राय साहब, देखिए जलाओ घराओ जो ऑप्टिक्स गए थे ना, ये जो हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे कोई एक 100-150 आदमी जिस अंदाज में उन्होंने अदालत के दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, उस कमरे में गए जो कि अदालत में थी, और फिर जब वो ऑप्टिक्स गई दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप देखिए कि लंदन में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, एक रद्द अमल आया कि जनाब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं वो, और ये जो तरीका है अरेस्ट करने का, अगर आप किसी को कॉलर से पकड़ के ले जाते हैं, ये तरीका पार्लियामेंट से एक मौलाना साहब को घसीटते हुए, आप सुने, वो भी गलत है, मैं नहीं कह रहा कि वो सही है। और जो हमारा आईन पाकिस्तान है, वो जो उसमें सिर्फ हमको 1-2 आर्टिकल्स याद रहते हैं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की इमरान डिग्निटी, खान साहब को वो इस तरह पकड़ा गया, उसकी मैं ज्यादा मजम्मत करता हूं, नहीं होना चाहिए था। ये क्या उसका बहुत रिएक्शन, जरूरी- ये ठीक है आप कह रहे हैं? उसका रिएक्शन, अगर आप समझते हैं कि जनाब उसके लिए लोग रोडों पे आए हैं, और जब रोडों पे लोग आते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे मुल्क में हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, आपने नाम लिया, इधर भारत है, उधर अफगानिस्तान है, सर वेरी issues राइट, चल रहे टाइम हैं, कम है, वो लोग अंदर आते हैं। मुफ्ती साहब टाइम कम है मेरे पास सर। इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त, तो ऑफ कोर्स जब पॉपुलर लीडर को इस तरह पकड़ा जाएगा शीशे तोड़ के और अदालत के अंदर से, तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन तो है पब्लिक का। फिर जो राज साहब फरमा रहे हैं कि उस रिएक्शन को जो है हाईजैक किया गया सर, तो इसका भी कोई तरीके बताया जाए ना कि आप पर इल्ज़ाम आ जाए और आप पकड़ा ही ना रहे समन को, आप फिर आप ना आए ना, पकड़ नहीं सक रहे, तो फिर पकड़ा ना, फिर हम नाराज हो गए। नहीं तो गलत देखिए, पकड़ा। नहीं, मुफ्ती साहब फिर हाउ यही यू विल कह रहा। जस्टिफाइड देखो, कि पाकिस्तानी अदनान कानून में ऐसा आप नहीं है। कोर्ट के अंदर नहीं पकड़ सकते किसी को। ये जमान पार्क में कितनी बार पुलिस गई और पकड़ाई, अगर वहां पर वो लाशें गिराते, फिर आप कहते लाशें गिर गई है, तो ये तो आसान लोग तरीका- प्यार करते हैं इमरान खान तो से, प्यार करें लेकिन चोरी तो ना रोके ना, चोर की तलाशी लेने से क्यों रोकते हैं? तो देखो खान ये साहब हर गलत, जगह फिर पेश तो हो कोई चोर करेगा तो उसके फॉलोवर आ जाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, ये तो गलत तरीका है ना। अगर उन्होंने समनों को ओबे किया होता तो ये मामला ना होता। मैं आज भी कहता हूँ वैसे वो मेरा कि सवाल फिर इमरान आ खान जाएगा। से बहुत प्यार है, लेकिन वो कानून से आगे है, पाकिस्तान से आगे है। वो कानून को फॉलो कर रहे हैं ना हर तरफ। ये फॉलो है कि वो लोग आ रहे हैं, वो पकड़ा ही नहीं दे रहा, ये फॉलो है। और ये फॉलो जो कासिम सूरी ने किया, और ये फॉलो है कि जब सेठ वकार ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले दिया, तो ये इमरान खान किया, और लाहौर हाई कोर्ट से उस फैसलों का, एक हाई कोर्ट का फैसला एक और हाई कोर्ट से, ये फॉलो है। जो खिलवाड़ इन्होंने किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूँ आखिर में हर एक आदमी को आइन मानना चाहिए, हर एक आदमी सर को इमरान कानून मानना खान चाहिए। रोज कहीं ना कहीं किसी अदालत में पेश होता है, और क्या करे वो सर? कमाल है यार, पेश ही नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ ये जबरदस्ती पेश हुआ। नहीं सर, हाई कोर्ट ने कहा कि आप पेश हो तो जाकर पेश हुआ, वरना तो वो जाकर मुकाबला करता रहा, वो मुकाबले भूल टाइम गए। हर एक आदमी को कानून के तहत होना चाहिए, Very right, sir. किसी की नाक पाकिस्तान से आगे नहीं है, न किसी की अना कानून से आगे, न आइन से। हम आइन पे चलेंगे तो हमारे मुल्क में अमन आएगा और महंगाई खत्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।